نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، دنیا بھر میں ہمارے سننے والے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور اصلاح کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ بار بار میں تاکید سے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کئی پڑھے لکھے لوگ، ان کے اندر پرانے زمانے کی بغیر تحقیق کے باتیں ایسے راسخ ہو چکی ہیں کہ اس کو وہ شریعت بنا چکی ہیں۔ سوگ کا معنی کیا ہے؟ سوگ کا معنی ہے ترک زینت، زینت والی چیزوں کو، خوشبو، پرفیوم، عطر، سرما، ان چیزوں کو اور زینت والے کپڑوں کو، زیورات کو چھوڑ دینا، اس کا نام ہے سوگ۔ اب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہفتہ ہفتہ قناعت لگے رہتی ہیں، جی باپ فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، بہن فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا۔ بے شک قیمتی رشتے ہیں، لیکن شریعت، اور اسی طریقے سے والد فوت ہو جائے تو 6 ماہ یا 1 سال تک نکاح نہیں کرنا، جی فوتگی ہو گیا ہے۔ اگرچہ دن طے ہو چکے ہیں شادی کی، بیٹی کی یا بیٹے کے، وہ کہتے ہیں لو جی والد یا والدہ فوت ہو گئے۔ دیکھیں، آیا شریعت نے اسے منع کیا ہے؟ شریعت کا ایسا کوئی حکم ہے؟ نہیں۔ بخاری کی واضح روایت ہے کتاب الجنائز کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن کے لیے کوئی شخص اس کا فوت ہو جائے تو میت کے فوت ہونے پر جو ہے سوگ، یعنی اظہار افسوس جو ہے، وہ کیا کہتے ہیں، شوہر کے علاوہ خواہ ماں ہے، خواہ والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان سب کے لیے 3 دن سوگ منانے کے ہیں۔ جی 3 دن ہیں سوگ منانے کے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جی 2 ہفتے بیٹھے رہ کے ناطے لگا کے، 1 سال شادی نہیں کی، 6 ماہ شادی نہیں کی، لو جی فلاں فوت ہو گیا۔ دیکھیں، شریعت کا واضح حکم ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور دوسرے دیکھیں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں اور حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان فوت ہو گئے، ابھی 3 دن ہی گزرے تھے، چوتھے دن انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس کا خوشبو کا جو ہے وہ استعمال کیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، ان کے برادر کا، بھائی کا انتقال ہوا، 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے خوشبو کا استعمال کیا، اور دونوں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دونوں فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کوئی بھی کسی کا کوئی شخص فوت ہو جائے، میت کے سوگ کے شریعت میں 3 دن ہیں، اور اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ اور 10 دن سوگ کے ہیں۔ جی تو اس روایت سے پتہ چلا کہ عام کوئی فوتگی ہوتی ہے شوہر کے علاوہ تو سوگ کے 3 دن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ شامی نے فتاوی شامی میں لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، ماں، بھائی، بہن، تو ان کے فوت ہونے کے لیے 3 دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بیٹھک بنائی جائے، بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے، خیمہ وغیرہ لگایا جائے، کناتے لگائے جائیں۔ 3 دنوں کے بعد ان کا لگانا مکروہ ہے، ان کو کھیڑ دینا چاہیے۔ جی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سوگ کے 3 دن ہیں۔ البتہ جو کیا کہتے ہیں کہ عورت ہے، اس کے لیے اس کے شوہر کے سوگ منانے کے 4 ماہ اور 10 دن ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف والدہ ہے، بھائی بہن ہے، بڑے قیمتی رشتے ہیں، وہاں عورت زندگی گزار کے آئی، وہ اگر فوت ہو گئے تو 3 دن، اور شوہر فوت ہو گیا تو 4 ماہ 10 دن۔ آپ کہیں گے یہ کیا اتنا زیادہ کیوں دن رکھے گئے؟ تو دیکھیں، اصل بات یہ ہے، اس کی بنیادی اور بیسک وجہ یہ ہے کہ بے شک وہ قیمتی رشتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے، اسلام نے بڑا گہرا تعلق قائم کیا ہے اور اس نکاح کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا نعمت جب اس کا زوال آیا تو پھر اظہار افسوس کے لیے عورت کو شریعت نے 4 ماہ اور 10 دن دیے ہیں کہ اس دوران بالکل ترک زینت کرے، کوئی پاؤڈر، کوئی کریم، کوئی سرخی، کوئی کیا کہتے ہیں کہ اسپرے، پرفیوم، عطر، جی اور جدید کیا کہتے ہیں کہ الیکٹرک مشین کا استعمال، حتیٰ کہ باریک کنگھی کا استعمال بھی بالوں میں کرنا عورت کے لیے منع قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جب تک شوہر تھا، پاک دامنی، عفت، نکاح کے معاملات کا وہ ضامن تھا۔
اب جب وہ چلا گیا ہے تو عورت کو 4 مہینے 10 دن تک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوڑنی چاہیے، ترک زینت جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور ذہن میں رکھیں، ایک وہ عورت ہے کہ جو عاقلہ بالغہ ہے اور اس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی، جائز ہے، کوئی غلط معاملہ نہیں ہے، نکاح ہو جائے تو پھر رخصتی دیر سے ہو جائے، جائز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح جو ہے 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مضحکہ شرعی طور پر نہیں ہے۔ تو ایک عورت اگر عاقلہ بالغہ ہے اور ابھی تک جنسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حقوق ادا نہیں کیے شوہر نے، جنسی مراحل سے ابھی تک وہ نہیں گزری، اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے بھی سوگ ہے، جی اس کے لیے بھی سوگ اور ترک زینت اس کے لیے جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اگر جو ہے منکوحہ صغیرہ ہے جی، تو اس صورت میں اس کے لیے جو ہے وہ سوگ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوگ جو ہے وہ ایک ہے، اس کے لیے عدت ہے، ایک ہے عدت اور ایک ہے سوگ۔ عدت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شوہر کا، بندے کا حق ہے، اور جو سوگ ہے یہ شریعت کا حق ہے، تو اس لیے اس کے لیے یہ جو ہے وہ نہیں ہے جی۔ تو ذہن میں رکھیں، کچھ ہماری آج کل مائیں بہنیں جو ہے وہ سوگ نہیں مناتی اور اپنے معاملات جو ہے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سوگ کوئی اس کے لیے نہیں کہ اگلا نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے جو ہے حمل کے معاملات ہے، نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو ایک عورت جو ہے اس کو جب طلاق دی جاتی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زندہ ہوتا ہے، 3 حیض طلاق رکھیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں یا 3 مہینے رکھی گئی ہے عدت، کیوں؟ اگر حمل والی بات ہوتی تو وہ تو 1 ماہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن 1 ماہ برات حمل کے لیے ہے اور دوسرا ماہ حرمت نکاح کے لیے ہے اور تیسرا ماہ اس سے مکمل عدت ہوتی ہے، وہ آزادی کی فضیلت کے پیش نظر ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ سوگ منانا چاہیے، عورت کو 4 ماہ 10 دن صبر کرنا چاہیے، اپنے زینت کے معاملات چھوڑنے چاہیے جی، زینت والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، زینت والے زیورات نہیں پہننے چاہیے، اور شریعت کی جو حدیں ہیں وہ کراس نہیں کرنی چاہیے، ان میں بند رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کریم ہماری ماؤں بہنوں کو سوگ کے احکام مسائل کے مطابق، قرآن و سنت کے مسائل سننے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔